رانا زید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ چیف سپورٹر ہیں ساجد امین صاحب کے. ان سے بات چیت کریں گے. ان کی پوری ایک ٹیم بنی ہوئی ہے، تو ان کا کیا لائے عمل ہے، یہ کس طرح یہ پہلے بھی جنرل سیکرٹری رہے ہیں کلارک ایسوسی ایشن کے، تو یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام رانا زاہد ہے. میں 2010-11 میں جنرل سیکرٹری رہا ہوں ڈسٹرکٹ کلرکس بار ایسوسی ایشن ملتان میں. تو اس وقت بھی ہمارے مسائل جو تھے وہ اسی طرح کے تھے، مگر سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بار جو ہوتی ہے وہ فنڈ سے چلتی ہے. جب جس بار میں فنڈ نہیں ہوتے وہ بار نہیں چل سکتی. جب میں نے 2010-11 میں جب چارج سنبھالا آ کے، تو ہم نے اپنی انکم میں نے وہ رجسٹر وغیرہ چیک کیے تو نہ ہونے کے برابر تھی. تو اس کی وجہ صرف جب دیکھا گیا تو کچھ کالی بھیڑیں تھیں ہمارے اندر، جنہوں نے ہمارے اسٹینڈ کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا. وہ ان کی مرضی تھی بار میں کچھ جمع کرائیں یا نہ کرائیں. ہم نے سب سے پہلے وہ قبضہ چھڑایا ان سے، اور اسی اسٹینڈ کی ہم نے اوپن بولی کروائی. جب ہم نے اوپن بولی کروائی تو وہی اسٹینڈ جو ہے 30,000 روپے ماہانہ پہ گیا. اور پھر ہم نے کنٹین لی. کنٹین کے ساتھ ہمارا بار روم آلریڈی موجود تھا، اور پھر دوست آتے رہ گئے، آپ اپنا کردار ادا اچھا کرتے رہ گئے. تو 2010 کے بعد جو ہے ہماری جو ہے نا انکم شروع ہوئی ہے. اس کے بعد چلتا رہا، نظام چلتا رہا. اب پچھلے 2 سال سے ایسا ہوا کہ ہمارے جنرل سیکرٹری جو ہے فیصل بھٹا رہے. 2 سال ہمارے الیکشن نہیں ہوئے، اور صدر رجب بھٹا صاحب رہے. وہ اتنے قابل تھے ماشاءاللہ کہ وہ بنا ہوا بھی نہیں سنبھال سکے. انہوں نے ایسا شب خون مارا کلرکس بار کے اوپر کہ انہوں نے بنا ہوا ہر چیز بگاڑ دی. آج نہ ہمارے پاس اسٹینڈ ہے، نہ ہمارے پاس کینٹین ہے، نہ ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے بار روم ہے، نہ ہمارے پاس کوئی واش روم ہے. ہم ایسے فقیروں کی طرح ہو گئے ہیں. اور اسی لیے ہم نے سب دوستوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اب جو موجودہ الیکشن ہو رہے ہیں، کوئی ایسے بندے کو دوبارہ چانس دیا جائے جو کام کرنے کے قابل ہو، جو دوبارہ بنا سکے. یہ جو سابقہ آئے تھے یہ تو ایسے آئے کہ بنا ہوا نہیں سنبھال سکے. آج یہی لوگ ہیں، یہی کالی بھیڑیں ہیں جو مختلف کینڈیڈیٹوں کے ساتھ سپورٹر بھی بنی ہوئی ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں نا لچا سب تو اونچا، وہ بلکہ ان کو چھپ جانا چاہیے، کہیں مر جانا چاہیے، شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے، جنہوں نے کلرکس بار کے اوپر اتنا بڑا شب خون مارا. وہ اسامہ صاحب تھے، وہ ہمارے ڈسٹرکٹ بار کے وکلا صاحبان کے جنرل سیکرٹری تھے، ہمارے لیے قابل احترام ہے. ان کے ساتھ یہ صحیح ڈیل کر ہی نہیں سکے. ٹھیک ہو گیا سر. آپ کیا پیغام دیں گے کلارک ایسوسیشن، کلارک کے جتنے آپ کے ادھر تقریباً 1500 کے لاگ بھاگ بتا رہے تھے حاجی صاحب کہ موجود ہیں یہاں پہ کلارک، تو ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ میں ان کو صرف یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اس بار آپ یہ چھوڑ دیں کہ آپ کے پاس آپ کا چچا آ گیا، آپ کا کوئی رشتہ دار آ گیا، آپ کا کوئی دوست آ گیا، اس کے کہنے پہ ہم ووٹ دے دیتے ہیں. یار نہیں، ہمارا بچپن کا دوست ہے وہ آ گیا. مگر جب بچپن کا دوست ہمیں کہہ کے چلا جاتا ہے، اس کو ہمارے مسائل کا تو نہیں پتہ نا کہ یہاں کے مسائل کیا ہیں. اب جب ہمیں وہ ہمارے چچا کے بیٹا جو ہمیں سفارش کر کے گیا کسی بھی کینڈیڈیٹ کی، وہ اس کو ہمارے مسائل کا نہیں پتہ، ہم اس کے کہنے پہ ووٹ دے دیتے ہیں. پورا سال اس کو بھگتنا کس نے ہے؟ وہ تو ہم نے بھگتنا ہے نا. تو جب ہمارے پاس بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہوگی تو ہمارے چچا کے بیٹے نے تو نہیں دینی، ہمارے دوست نے تو نہیں دینی. تو ہمیں اس بار صرف یہ سوچنا چاہیے کون سا ایسا بندہ ہے جو آپ کی کلرکس بار کے لیے کچھ کر سکتا ہے. امین ساجد صاحب ہیں جس کی ہم سپورٹ کر رہے ہیں، وہ پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں. انہوں نے پہلے بھی ان کو 1 سال ملا، 1 سال میں انہوں نے اتنے کام کر دیے ہیں جتنا کوئی 5 سالوں میں بھی نہیں کر سکتا. تو اب بھی ہم انہی سے ہی امید رکھتے ہیں
کیونکہ میں نام لے لیتا ہوں، الطاف موٹا صاحب ہیں، ان کے جو ورسز ہیں، ان کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں، یا ارشاد انصاری صاحب ہیں۔ الطاف موٹا صاحب ہمارے ٹوٹل 12 الیکشن ہوئے ہیں، جس میں سے 8 الیکشن وہ کنٹیسٹ کر چکے ہیں اور 4 بار پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں۔ مجھے صرف الطاف موٹا صاحب اپنا ایک کارنامہ بتا دیں، میں ان کے ساتھ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ارشاد انصاری صاحب پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے ساتھ وہی جنرل سیکرٹری ہے جس نے یہ سب کچھ نظام خراب کیا ہے، فیصل بھٹا، وہی ان کا سپورٹر ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ جب تک چوروں کے ساتھ چور نہیں آئیں گے، جب تک تو یہ نظام چلتا رہے گا، ہمارا سارا سسٹم چلتا رہے گا۔ جب کوئی ایسا بندہ آ گیا امین ساجد جیسا، سب سے پہلے تو انہوں نے آڈٹ مانگنا ہے نا، تو جب انہوں نے آڈٹ مانگنا ہے، اسی لیے امین ساجد ان کو برا لگتا ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ تمام دوستوں سے، کلرکس بھائیوں سے، اپنے اساتذہ کرام سے، اپنے جو کلیگ ہیں میرے، سب سے گزارش کروں گا، اس بار آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ اپنی دوستیاں، حلقہ احباب سب کچھ بھول کے ایسے بندے کو ووٹ کے لیے جو ہے نا سٹیمپ لگائیں کہ وہ آپ کے کام کر سکے، آپ کے دکھ درد میں شریک ہو سکے، اتنی صلاحیت تو رکھتا ہو کہ اپنے بار روم میں کسی بڑے آدمی کو بلا سکے، اور اس بڑے آدمی کو یہ تو پتہ چلے کہ یہاں بھی کوئی مخلوق رہتی ہے۔ ہاں جی، تو میری سب سے گزارش صرف اتنی کہ ہے کہ صاحب کا تمام کو آپ آزما چکے ہیں، امین ساجد بھی ایک بار پریزیڈنٹ رہ چکا ہے، ان کا کردار دیکھ لیں، ان کا کردار دیکھ لیں، آپ میرٹ پر ووٹ دے دیں، میرٹ پر امین ساجد کا ووٹ بنتا ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ووٹ سپورٹ تن من دھن کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ جو ہے امین ساجد صاحب کو اسٹیمپ کریں، ان کو ووٹ دیں، ان کو کامیاب کریں، ان کی کامیابی کے بعد آپ کو یہ کھویا ہوا مقام لے کے دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ شکریہ۔ جی، محمد نوید قریشی صاحب موجود ہیں جو ایکس فنانس سیکرٹری تھے ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کی کیا رائے ہے، کس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جی سر۔ نعبد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاصل اللہ میں شاء اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آنے کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور سیکنڈ یہ کہ اس ایسوسیشن بار کے جو اپنا چیئرمین ہے الیکشن کمیشن سید ارباب احمد شاہ، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے 3 سال کے بعد دوبارہ کلرکوں کے حق کے لیے الیکشن دوبارہ کروائے۔ اور جیسے میرے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی رانا امین ساجد صاحب یہ پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور سابقہ جنرل سیکرٹری ابھی رانا زاہد صاحب بھی آپ سے گفتگو کر چکے ہیں۔ اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے بس ایک عرض یہ ہے کہ میں ایک شعر سے افتتاح کروں گا کہ وہ محمد علی صاحب کا جو پی ٹی آئی کے جو رہنما، ان کا ایک جملہ کہ بھئی ہوتی نہیں جو قوم ایک بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے۔ اس ڈسٹرکٹ کلرک بار کی جو سب سے جو دلچسپ معاملہ یہ ہے نا کہ لوگوں کو آج تک یہی نہیں پتہ، ہمارے کلرک برادری کو، کہ ہمارا لیڈر کس قسم کا ہونا چاہیے۔ آیا کہ وہ ہمیں کوئی بینیفٹ لے کر دے سکتا ہے، نہیں لے کر دے سکتا، وہ کہیں جا کر بات کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، کہ یہ ایک نمونہ ہے ہمارے پاس اپنا رانا صاحب، کہ ان کی جو پہلے قربانی ہے وہ کوئی رائے گاہ نہیں ہے۔ انہوں نے بار کے لیے، کلرکوں کے لیے واش رومز ڈسٹرکٹ بار میں اپنا بار بنوایا، اور بھی بہت کچھ معاملات کیے۔ جو ٹیلنٹ ان کے اندر موجود ہے وہ میرا خیال ہے کسی کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ اور بنیادی چیزیں جو ہیں ڈسٹرکٹ کلرکس بار کے لیے، واش رومز، بار روم، کینٹینز یا سٹینڈ، یہ چیزیں ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، بنیادی چیزیں ہی نہیں ہیں۔ اور یہ ہماری جو ڈسٹرکٹ کچہری ہے ملتان کی، یہ اتنی بڑی کچہری ہے کہ اس میں مختلف قسم کی تحصیل سے، ضلعوں سے کلرکس صاحبان آتے ہیں، ان کے لیے کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ ان کو یہی نہیں پتہ کہ ہمارا وجود کہاں ہے، کہ ہمارا بار کدھر ہے، ہم نے بیٹھنا کہاں ہے، ہماری واش رومز کدھر ہیں، ہمارا سٹینڈ کدھر ہے۔ یعنی کہ بس جو یتیم کیٹیگریز جو ہوتی ہیں، اس کیٹیگریز سے یہاں پہ سارے لوگ ہم پھرتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے کلرکس بھائیوں سے، اپنے سینئرز استاذ سے، اور اپنی ینگ یوتھ جو ہے ادھر کلرکس بار کی، ان سے صرف میں جسٹ اتنا ہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان کینڈیڈیٹس کو یعنی کہ اوبلائج کریں جو اس منصب کے قابل ہیں۔ آج سے پہلے جتنے بھی کینڈیڈیٹس گئے ہیں،
اللہ کرے کہ بس ان پہ اللہ ہی رحم کرے. انہوں نے تو یعنی کہ جو کچھ بھی نہیں چھوڑا ڈسٹرکٹ کلرکس بار کے لیے. تو باقی ہماری دعائیں ہیں رانا ساجد امین فائز صاحب کے ساتھ اور ان کے جتنے بھی ڈیڈ سپورٹرز ہیں ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے. ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں اور ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور جناب کو بھی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے، یہ کلرکس بار کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس میں صرف میں ایک بات کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ یہ کہ جس ادارے میں مسائل زیادہ ہوں اور وسائل کم ہوں تو وہاں ایسوسیشنیں انجمنیں وجود میں آتی ہیں. ایسا ہی ہے، ملک میں بہت سارے ادارے ہیں جن کے لیے قواعد و ضوابط ہیں، لیکن عدل کی دنیا میں کلرکس بار ایک واحد ادارہ ہے جس کے لیے کوئی قانون سازی یا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. اچھا، اس سلسلے میں ہم نے اجتماعی طور پر کلرکس بار کا ایک پلیٹ فارم بنایا، اور وہ پلیٹ فارم تب ہی مضبوط ہوتا ہے کہ جب ایک ورکر سیاسی سمجھ اور بردباری کا مظاہرہ کرنے والا، نہ کہ ایک نالائق قیادت کو ہم لے آئیں جو اپنے ذاتی مفادات کو دیکھتے ہوئے اپنا مشترکہ مفاد کو بالائے طاق رکھ کے اور بار کا نقصان کرے. تو اس سلسلے میں میں بھائیوں سے یہ التجا کروں گا کہ جو وقت گزر جاتا ہے وہ شاید دوبارہ کبھی ہماری زندگی میں نہ آئے. اور وہ کسی نے خوب کہا کہ جس قوم کو خیال نہ ہو اپنا، خدا نے اس قوم کی تقدیر نہیں بدلی. تو میں بھائیوں سے التماس یہی کروں گا کہ اس دفعہ ہم سمجھے 0 پوائنٹ سے شروع کر رہے ہیں کلرکس بار کو، کیونکہ 2 سال میں تو یہی کہوں گا کہ ہم چھوٹے لوگ ہیں تو ہمارے اندر بھی آمریت رہی، جو 2 سال جو ہے نا ہمارے الیکشن نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے قیادت کا فقدان ہوا اور ہمارے مسائل میں مزید اضافہ ہوا. تو میں دوستوں سے یہ التماس کروں گا، بارہا کہتا رہتا ہوں کہ اس بار کے لیے ہم نے خون پسینہ اور ذاتی اناج کو قربان کرتے ہوئے اس کے لیے جو بنیاد ڈالی تھی وہ آج رون دی گئی، جس کے لیے میرا دل خون کی آنسو ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں میں یہ کہوں گا کہ اپنی دوستیاں، گروپنگ، یہ ساری چھوڑ دیں. اب ہمیں مجبوری یہ ہے کہ ہمیں ایک سیاسی قد کاٹ والا بندہ چاہیے جسے بات کرنے کا سلیقہ ہو، اسے پتہ ہو کہ میں نے اپنا مطالبہ کیسے پیش کرنا ہے. یہ نہیں کہ اب میں چلا جاؤں ڈی سی آفس کے باہر، ڈی سی صاحب سے ملنا تو کہیں گے پہلے یار اپنا تعارف تو کرو. تو اس وجہ سے ہمارے ان تینوں کینڈیڈیٹ میں میری ذاتی رائے کے مطابق امین ساجد بیسٹ ہیں. اور میں آپ دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ بار کے مفاد کو دیکھتے ہوئے، نہ کہ ذاتی مفاد کو، 1 سال جسے کہتے ہیں نا کڑوا گھونٹ بھر کے نا اس بار کو مضبوط کرنے کے لیے امین ساجد کے ساتھ دیں، نہ کہ ذاتی گروپ میں جائیں. تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب وہ ہمارے سریکی میں کہتے ہیں جو کمال آباد جی سے. شکریہ.